فرض کریں مجھے اللہ نے کافر بنایا، میں روز قیامت آ جاتا ہوں، مجھ سے اللہ حساب لیتا ہے کہ تو کافر کیوں بنایا بھائی، اور مجھے جہنم بھیج دے، حالانکہ اس نے خود مجھے کافر بنایا۔ ان وہ اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دیا اور ان کو لعنت کیا اور ان کو گالی دیا اور وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ شیعہ اسلام لے کر آنا چاہتا ہے، شیعہ مسلم، شیعہ نقطہ نظر سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو ایسی کون سی بنیادیں ہیں یا کون سے ایسے میجر نظریات ہیں جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے؟ دیکھیں آپ کے جو نقطہ نظر ہے نا آپ لوگوں کا، اس میں یہ ہے پہلی بات یہ جو توحید ہے کہ اللہ ایک جسم ہے، اس میں بات تو یہی کہ اللہ ایک جسم ہے آسمان میں، تو یہ ہے وہ خود مخلوق ہے، جو بھی جسم ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کانسیپٹ توحید کا شیعہ مذہب میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جسمانیت، آپ اس کو جسم نہ بھی کہنا، تو جب آپ نے اس کو آسمان میں ڈال دیا اور جب آپ نے کہا کہ وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں روز قیامت، تو جسم ہی بن گیا، تو یہ اس کی اپنی مخلوقیت اس سے لازم آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ اس کا اپنا کوئی خالق نہیں ہے۔ ہر جو چیز جس میں تغییر ہے، کل متغیر حادث، ایک عقلی، آپ جو کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل متغیر حادث، کہ ہر چیز میں جو تغییر ہے اس کی ایک ابتدا ہے، وہ نہیں تھا، بعد میں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مذہب میں خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں پہلے، اور ہمارے افعال کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، نیت بھی اللہ پر پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے افعال کو خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں زنا کو وجود میں لاتا ہے، اس کے وجود میں، مثلا جیسے آپ ایک درخت کو ہوا اس میں حرکت پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ہمارے جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک شخص کافر ہے، اس کے کفر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک شخص مومن ہے، اس کے ایمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کافر کو اللہ نے کافر بنایا ہے اور وہ جو کفر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے بت کے سامنے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ افعال خلق کیے ہیں اس کے وجود میں، تو پر کتاب کیوں نازل کیا، پیغمبر کیوں بھیجا، پھر اس کو حساب کتاب کیوں لیتا ہے؟ فرض کریں مجھے اللہ نے کافر بنایا، میں روز قیامت آ جاتا ہوں، مجھ سے اللہ حساب لیتا ہے کہ تو کافر کیوں بنایا بھائی، اور مجھے جہنم بھیج دے، حالانکہ اس نے خود مجھے کافر بنایا، اور پھر میرے وجود میں کفریہ جو افعال تھے اس نے پیدا کیے، اور اب کیونکہ شر بھی اسی کی جانب سے ہے، اور پھر مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جہنم میں۔ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس کے لازم آتا ہے کہ شریعت ہی باطل ہے، اللہ ظالم ہے، اور یہ پورا سب کچھ جوک ہے، ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ پورا اسلام، شرائع، پیغمبر، معجزے وغیرہ، قرآن بھیجو، شریعت بھیجو، بھائی جب سب کچھ تو کراتا، ایمان بھی تجھ سے ہے، میں چاہوں بھی تو مومن نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، میں چاہوں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے سے تو کفر کے افعال ہی صادر ہوں گے، تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ یہ ڈرامہ یہ سب باطل، آپ کے عقیدے سے، اللہ کے متعلق آپ کے عقیدے سے اللہ کی مخلوقیت لازم آتا ہے اور پورے دین کے بطلان لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کون سے غلطی سزا آپ کے کتب میں ہے کہ وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، کہ مسلم میں ایک باب ہے، پورا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو غلط گالیاں دیتے تھے، ان کو لعنتیں کرتے تھے، اور وہ جو ہیں اس بات کے مستحق نہیں ہوتے تھے۔ اچھا ایک باب ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک منٹ بھائی، وہ چیزیں جو کیوں ایک شخص کیوں شیعہ بنے نا، اللہ کے متعلق تو ہم نے کہہ دیا وہ اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے متعلق عقیدہ آپ کا کتنا باطل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ دیکھو، یہ کتاب ہے مسلم، یہ ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک۔ وہ اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دیا اور ان کو لعنت کیا اور ان کو گالی دیا اور وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ یہ کیسا پیغمبر ہے بھائی؟
یہی پیغمبر بھیجنا تھا جو گالی دیتا ہے. آپ جا کے دیکھیں کرسچن پادریوں کو, آپ کرسچن پادری کو دیکھیں کتنا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اچھا ایک سوال سر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے یہاں صحیح سند روایت ہے فروع کافی میں 8ویں والیوم میں صفحہ نمبر 539 اور 540 جو کہ جس کی بالکل کاپی صحیح مسلم میں بھی دی ہے ہو بہو کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر اونچی قبر کو گرا دو اور ہر تصویر کو مٹا دو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبر نہیں تھے, یہ شاید مشرکین کے کچھ قبور تھے. یہ مسلمانوں کے قبور نہیں تھے کہ ان کو شاید جو بھی تھے وہ قبر نہیں, آپ سمجھتے ہیں مزار ہونے چاہیے, مزاروں کے آپ قائل ہیں؟ یہ مزار اور قبروں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہونی چاہیے. بالکل, اس میں کوئی کیا حرمت کوئی نہیں ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ اتنا بڑا بلڈنگ ہے, سب سے پہلے وہاں سے شروع کر دو. کہ کوئی کہتا ہے مسلمان کی حرام ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ قبر ہے, لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں, زیارتیں تو مستحب ہیں. اگر وہاں پر یعنی زائر کے لیے کوئی ایسا بلڈنگ ہو کہ زائر وہاں پہ گرمی میں وہاں پہ ایئر کنڈیشن ہو, سردی پہ وہاں پہ موسم گرم, وہاں پہ ہیٹر ہو, ٹھیک ہے نا, گرمی نہ لگے, وہاں پہ لائٹ ہو, وہاں کپڑے خراب نہ ہو, یہ تو اچھی بات ہے. کہ یہ بتائیں کہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کی اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ جو ہمارا بلکہ صرف ہمارا مسلمانوں کا نہیں تمام ہی مذاہب کا یہ موقف ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اور وہ رحیم و کریم ذات ہے. اس میں تو کوئی یعنی تمام مذاہب کا اتفاق ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. تو اس پہ سر ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے ہمیں کیا روایت ملتی ہے کہ مثلا آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا, یہ نیشنل جیوگرافک چینل وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اس کو دوسرے جانور زندہ کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, تو اس پہ یہ ملحدین لوگ بڑی بکواسات کرتے ہیں کہ تم کس رحمت اور اس کی شفقت کی اور پیار کی بات کر رہے ہو, یہ کون سی رحمت ہے, زندہ جانور کو نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے, یہ کائنات جو ہے کیا یہ رحمت کے سنوں پہ ڈیزائن ہے؟ اس پہ ائمہ اہل بیت کرام کا میں موقف جانا چاہ رہا ہوں, آپ کا ہمارے پاس ائمہ اہل بیت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بالاجمال اب ہمارے پاس جو احادیث ہیں اس دنیا میں, اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے, مثلا ایک شخص ہے اس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے, کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا, کسی نے قتل کر دیا, اس کے دل میں بڑا دکھ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں عطا فرماتا ہے. لیکن جانوروں کا کیا سسٹم ہے؟ جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ہاں, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جانور بھی محشور ہوں گے روز قیامت. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اچھا, تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو کمپنسیٹ کرے گا. مثلا کوئی شخص ہے وہ دنیا میں ہمیشہ فقر کی زندگی گزارتا رہا, بڑا فقیر تھا, یا اس کو بیماری تھی, یا اس پہ مثلا کسی قسم کا اس پہ ہو جاتا ہے, تو اس کو یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے. اس دنیا کے بعد ایک اور کوئی بہت بڑا منزل ہے, وہاں پہ حساب کتاب ہوگا, سب اپنے اعمال کے جواب دیں گے. اب حیوانات جو ہے نا بھلے یہ بھی امتیں ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنْ هِيَ إِلَّا أُمَمٌ بھلے امثالکم, اس طرح کی آیت ہے نا کہ یہ باقی جو جانوریں ہیں یہ آپ کی طرح امتیں ہیں. اب ان کی شریعت کیا ہے, یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں معلوم. بہرحال جو بھی ہے, اللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ظلم اللہ کی خلقت میں نہیں ہے. اور اگر یہاں پہ کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا کمپنسیشن آخرت میں ہوگا. وہاں پہ ایک آخرت ہے, وہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر دے گا ہر چیز کا. تو صرف خوراک کا نظام ہی ایسا بنایا گیا نا جی, ان کا تو خوراک کا نظام ہی ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو نوچ کے زندہ کو کھاتے ہیں یہ لوگ. جی ہاں, اب جب ہمارے یہاں یہ ہے کہ مثلا اگر ایک مومن کسی بکرے کو ذبح کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بکرا جو ہے وہ جانور بہت خوشی ہوتی ہے اس کو, یا حدیث میں ہے کہ میں کسی مومن مجھے اپنے لیے اس کے لیے میں کھانا بن رہا ہوں, تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو خوش ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہ روایات ہیں. بہرحال جو نیچر میں جو جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, یہ اس کا کیا حساب کتاب ہے, اس کا کیا حساب کتاب ہے وہ دیکھنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. روایات میں یہ احادیث میں یہ بہت ملتا ہے کہ مثلا کوئی شیر تھا, یا وہ کسی مثلا ہرن کی بچی کو وہ شکار کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ آتے تھے امام علیہ السلام کے پاس, شکایت کرتے تھے, تو امام علیہ السلام کو منع کرتے تھے, اور وہ شیر وغیرہ یا جو بھی تھا وہ وحشی جانور وہ چلا جاتا تھا, اس کو چھوڑ جاتا تھا. اس طرح کی روایت بہت ہے. تو اس مسئلے پہ میرے کوئی خاص تحقیق نہیں ہے,
جو جنرل بات وہی ہے کہ دنیا میں جو دردیں ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، اس کا آخرت میں اس کا اجر ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ میری آپ سے افزانہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے نا یہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے نا دنیا میں، پین اینڈ سفرنگ، یہ ہم ملید ایک ٹرم یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو پھر اتنی پین اور سفرنگ کیوں ہے؟ اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کریں ائمہ اہل بیت کرام کی یہ تو اصل میں یہ تو ان کا ہے نا، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کا ہے، مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں مغربی جی، اس پہ آپ ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں نا۔ ہاں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس پہ ریکارڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ائمہ کے اقوال ائمہ اہل بیت کرام کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے۔